السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم، جس کا حکومت میں آنا سب کے لیے بہت بڑی خبر تھی، حیرانگی کی بات تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جب حکومت میں آئی تو اسی وقت پی ڈی ایم کو بنایا نہیں گیا۔ پی ڈی ایم کو بنائے ہوئے بھی 1 سال ہو چکا تھا کہ جب سن 2021 میں سینٹ کے الیکشنز ہونے تھے تو ان الیکشنز کے وقت یہ بات چل رہی تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور دیگر اور لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کچھ ایم پی ایز ہیں جنہوں نے جا کر کچھ نے کنڈیشنل کچھ نے انکنڈیشنل سپورٹ کا اظہار کیا ہے حمزہ شہباز صاحب سے۔ تو یہ معاملہ اس وقت سے چل رہا تھا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے دیکھا کہ ناراضگیاں بھی ہوئیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہو گئے، اور سب کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ اتحاد چلنے والا نہیں ہے، یہ کچھ ہی عرصہ بس نکلے گا ساتھ میں اور پھر اس کے بعد راہیں جدا ہو جائیں گے۔ لیکن ٹو سرپرائز 2022 میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گھر بھیجا گیا، حکومت قائم ہوئی، اور حکومت بھی قائم ہونے کے بعد 1 سال ہو گیا، ابھی تک وہ پھوٹ نہیں پڑی تھی۔ لیکن کل جو بلاول صاحب نے سوات میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم دوبارہ کامیابی حاصل کریں گے اور اسی طرح سے کامیابی حاصل کریں گے کہ جیسا کہ ہم نے ابھی کراچی کے میئر کے انتخاب میں اور ڈیپٹی میئر کے انتخاب میں کامیابی حاصل کی، جس پر اب پی ایم ایل این کی طرف سے خاص طور پہ طلال چودھری صاحب، اور آج کے پروگرام میں ہم اپنے گیسٹ سے بھی پوچھیں گے کیا ان کی سٹیٹمنٹ اٹس اے بگننگ یا یہ ان کا اپنا ذاتی بیان ہے اور یہ آگے اس کی کنٹینیوشن ہمیں نہیں ملے گی۔ طلال چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے کشمیر میں سیٹ جیتی اور ڈیپٹی میئر اور میئر کا الیکشن جیتا، اگر اس طریقے سے ہوگا تو ویسے تو نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو آنے والے دنوں میں اب کیا پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے؟ پاکستان آئی پی پی جس کو زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں ابھی ان کی چھیڑ بن گئی ہے یا کیا، لیکن استحکام پاکستان پارٹی جس پر ابھی نبیل قبول صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جی جس طرح پی ایس پی کو بنایا گیا تھا اسی طرح یہ آئی پی پی کو بنایا گیا ہے، اور جب پی ایس پی کو بنایا گیا تو مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی کوئی بھی ایک بھی نشست نہیں جیتی، اور یہ آئی پی پی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ساؤتھ پنجاب سے وہ سیٹس جیتیں گے اور پیپلز پارٹی نہیں جیت پائے گی تو یہ ان کی بھول ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب سے بہت بڑی تعداد میں سیٹس جیتنے میں کامیاب ہوگی۔ آج پروگرام میں جی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے۔ بریلوی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر انالسٹ جاوید اقبال صاحب نے۔ جاوید اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار شاہد رند صاحب نے۔ شاہد رند صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ۔ مجاہد بریلوی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ، کیا اس کے بعد جو ہمیں رد عمل ملا ہے آپ کی نظر میں یہ رد عمل صرف طلال چودھری کی حد تک تھا یا یہ معاملہ اب یہاں سے شروع ہو گیا ہے اور اختلافات آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے؟ دیکھیں، ایک تو پی ڈی ایم پی این اے کی طرح غیر فطری اتحاد تھا جو بھٹو صاحب کے خلاف بنا تھا، اور جماعت اسلامی، نیشنل پارٹی کوئی تھی، اسی طرح یہ جو فضل الرحمان ان کا اتحاد ایک ہی پوائنٹ پر تھا نا، بنایا گیا تھا، اور وہ تھا کہ کسی طرح ان کو باہر کیا جائے جنہوں نے ان کو باہر کر دیا گیا تھا، اور وہ کوئی الیکشن، یعنی اب جب کہ اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے جو قطعی مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں ابھی تک، تو اس سے پہلے ان کو علم ہے کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو نہیں سکتا، کوئی نہ نون لیگ کا نہ پیپلز پارٹی کا کہیں کوئی سیٹ دے گا نہیں، فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں لڑنے کا، تو اس کی، اور پھر یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری سب سے بڑا جو جس سے ہماری لڑائی ہے وہ مہنگائی ہے۔ اس بجٹ نے جو کچھ دیا ہے، جو کچھ ملک کی معاشی صورتحال ہے، اس میں اب پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ کا ساتھ ایک لائبلٹی ان کے لیے ہے، یعنی اگر واقعی اگست میں یہ اسمبلیاں مدت پوری کر کے ختم ہو جاتی ہیں تو پھر کس بات کی ضرورت ہوگی؟ پیپلز پارٹی کا اپنا سندھ میں بیس ہے، بلوچستان میں بھی اب انہوں نے بڑی تیزی سے پیش رفت کی ہے، وہی سرداروں اور رضاؤں کو ملا کے، جنوبی پنجاب میں کر کے یا کے پی میں کر کے، اور پنجاب میں نہ پہلے آپ 2013 سے دیکھ لیں، نہ اب ایسا کوئی لگتا ہے کہ کوئی بریک ہوگا، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ان کی بیگیج اٹھائیں نون لیگ کا، اور شریف صاحب کو تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں نہیں آنا ہے۔ تو جب انہیں یہاں کوئی پنجاب سے کوئی سیٹ نہیں ملنی اور نون لیگ کا کوئی سندھ میں اسٹیک پہ نہیں ہے، نہ ہے بلوچستان میں نہیں ہے، کے پی میں نہیں ہے، ایک پنجاب ہے، پنجاب میں بھی آپ کو علم ہے کہ کون سا پنجاب کا سندھ پنجاب، تو اس لحاظ سے میرے خیال میں زرداری صاحب ایک جہادیدہ سیاستداں ہیں، اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اب سارا جو بھی مہنگائی کا، لا اینڈ آرڈر کا سارا جو ہے بوجھ جو ہے وہ نون لیگ پر ڈال دیا جائے، اور جس کا آغاز ہو چکا ہے،
اور بڑے ہارش انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے. تو یہ کوئی غیر متوقع نہیں ہے علی ممتاز. اور یہ بھی ضروری یہ نہیں ہے جس فورس کو انہوں نے باہر نکال کے پھینکا ہے باہر وہ غیر فطری ہے. اگر آپ غور کریں چند ناموں سے یہ استحکام پارٹی ہو یا یہ اسماعیل ہوں یا زیدی ہوں, مثلا جیسے پیپل پارٹی والا معاملہ تھا نا, ان میں سے کسی کا اتنا پولیٹیکل ویٹ نہیں ہے. دیکھیں ترین صاحب کو اتنا کریڈٹ جائے گا کہ وہ اپنی سیٹ جیت سکتے ہیں, ماشاءاللہ وہ گراس روٹ کے آدمی ہیں, جہانگیر ترین اور ایک دو اور لوگ ہیں. باقی تو کسی کا ایسا آدمی نام ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی سیٹیں نکال سکیں الیکشن فنڈ سے سوائے صبح پیسہ ہے. تو یہ جو ہے پیپلز پارٹی نے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جس کا ذکر کیا, ایک ان کا ایک نیچرل انیشیٹو ہے, فطری انیشیٹو ہے جو ہونا چاہیے تھا, اور اپنا ٹائمنگ بھی اس کی بڑی اہم ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے شریف کوشش کریں گے یا مولانا جو ان کے نیٹ میں لائیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں کوئی اس میں پیش رفت ہو. اس میں پیش رفت. ٹھیک, جاوید اقبال صاحب, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے, اگر جیسے کہ ابھی مجاہد صاحب نے کہا کہ ان کو تو نہیں لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے, لیکن یہ کہ اگر واپس آتے ہیں تو وہ تب نواز شریف ورسز اگینسٹ نواز شریف, یہ صرف مقابلہ ہونا ہے اور کوئی مقابلہ نہیں ہونا پنجاب کی حد تک. دیکھو علی, جب یہ جس غیر فطری اتحاد کی ہم بات کر رہے ہیں, میرے نزدیک یہ پولیٹیکل کارپوریٹ کمپنیز تھیں, ان کے اپنے آبجیکٹیو تھے. ان آبجیکٹیوز کو لے کر یہ لوگ جب جوائنٹ وینچر کیا تو اس جوائنٹ وینچر میں ون آف دی آبجیکٹیو جو انہوں نے حاصل کرنا رہ گیا ہے, باقی تو انہوں نے کر لیا نا, جو ریفارمز کرنی تھی, کیسز کے حوالے سے بات چیت تھی, پی ٹی آئی کو پولیٹیکل سین سے آؤٹ کرنے کا ان کا جو آبجیکٹیو تھا وہ ادھر تک پہنچے ہیں. اور اس میں اگر کوئی ایک آبجیکٹیو رہ گیا ہے وہ ہے آپ والا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, وہ ہے میاں نواز شریف کی واپسی. اور آج کل اگر آپ ٹی وی پہ دیکھیں تو ماشاءاللہ ان کو جو ان کی بیٹی فرمایا کرتی تھی کہ ہمیں اوپن فیلڈ چاہیے, تو پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں اوپن فیلڈ لے لی, اب سیاست میں بھی اوپن فیلڈ مل گئی ہے ان کو. لیول پلینگ فیلڈ تو ان کو اس وقت چاہیے تھی جب یہ 9 مئی والا معاملہ نہیں ہوا تھا, اب تو اوپن فیلڈ چاہیے تھی, تو وہ بھی ان کو مل گئی ہے. اور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپن فیلڈ ہے. اب جو مخالف پارٹی ہے, جو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, چلیں وہ اور بات ہے کہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے, اس پہ پھر بات کر لیں گے, تو وہ جمہوریت نام کے تو یہ اوپن فیلڈ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ابھی تو سچویشن ایسی ہے جاوید اقبال صاحب کہ جیسے نواز شریف صاحب جب کبھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو امپائر بھی اپنے کھڑے کرتے تھے. نہیں, نواز شریف صاحب اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے جب تک وہ سیاست میں رہے ہیں. اور آج بھی جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میاں نواز شریف اپنا ادھر کوئی رول ادا نہیں کر رہے, میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اشارے کے بغیر ادھر کچھ نہیں ہوتا. اور اس کا اظہار آپ نے میرے محترم پرائم منسٹر کی تقریر سے دیکھ لیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بھی بنائیں گے, سارا کچھ ہوگا. اور یہ جو آپ کا ترامیم کی جائیں گے, اچانک ٹائمنگ, اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا, آئینی ترامیم کی گئی ہیں, اس کے پیچھے 2 بندے ہیں, ایک ہے جہانگیر خان ترین اور ایک ہے نواز شریف. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے, آج سے 1.25 سال پہلے جہانگیر خان ترین نے مجھے خود کہا تھا کہ مجھے جنرل باجوہ نے بلایا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں کٹ ٹو سائز کرنا چاہتے ہیں, اچھا تو آپ یہ کیا 1.5 سال کریں؟ پہلے کا ہے. جی سر. تو میں نے تو جہانگیر خان ترین نے کہا جی کہ میں کروں گا, مگر میرا کیا اس میں فائدہ, یہ آبجیکٹیو ہے, آپ نے تو مجھے نہ ہیلپ کیا لائف ٹائم میں, تو اگر آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں تو آئی ول ورک فار دیٹ. تو ایونچولی آپ دیکھیں 1.25 سال پہلے جو JKT کی بات ہوئی بھی ہے وہ اب عملی طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن یہ لوگ اب ایک بات بھول گئے کہ یہ جو آئین اور قانون, جمہوریت اور مہنگائی کا جو منجن 2023 میں بیچنا چاہ رہے ہیں اس قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے, جو بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کی ہے, میرے نزدیک یہ ہمیں ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں سارے. کیوں کہ ان کے سارے آبجیکٹیو حل ہو گئے, تمام مقاصد حل ہو گئے. آپ یہ دیکھیے گا, یہ بات آن ریکارڈ لکھ لیں کہ یہ صرف الیکشن کے لیے اس قوم کو بے وقوف بنانے کا منجن ہے. اور یہ بھول گئے علی, یہ بھول گئے کہ یہ منجن کا دور نہیں ہے, یہ ٹوتھ پیسٹ کا دور ہے. یہ لوگ, ان کو جس دن یہ احساس ہو گیا کہ ٹوتھ پیسٹ کے دور میں منجن نہیں بکتا, ٹوتھ پیسٹ والوں کو تو ٹوتھ پیسٹ تو کیا منجن سے بھی محروم کر دیا ہے. تو یہی تو وجہ ہے,
یہی تو ڈائلما ہو رہا ہے. اس لیے تو آپ دیکھو نا قوم خاموش ہو گئی, ہر شعور رکھنے والا خاموش ہو گیا. اس سے زیادہ شعور کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ 1.25 سال سے آپ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کے دیہڑیاں لگا رہے ہیں, مال کما رہے ہیں, جمہوریت کے نام پہ اس قوم کو پاگل بنا رہے ہیں, اور اچانک آپ کو یاد آ گیا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے, ہمارے یہ مسائل ہیں, وہ ہمارے پاس برڈن ہوتی جا رہی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ بجٹ پہ ہمارے سے مشورے نہیں کیے, زکا اشرف کے معاملے میں انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. یہ اچانک یہ ان کو کیسے ہوش آ گیا؟ یہ ہوش نہیں آیا. اب ان کو پتہ ہے کہ مخالفت میں کون ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. ٹی وی پہ. آپ نے ابھی کٹ ٹو سائز کی جب بات کی نا جاوید اقبال صاحب, تو شاہد رند صاحب اس پر مجھے ان کے ایکسپریشنز بتا رہے تھے کہ وہ ایگری نہیں کرتے ہیں. کیوں شاہد رند صاحب آپ ایگری نہیں کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کو پنجاب میں کٹ ٹو سائز کیا جا سکتا ہے, اور اگلے انتخابات میں جو کبھی کامیاب ہوا کرتے تھے پنجاب سے اور اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے, آج کی بات نہیں ہے. ہاں نہیں, لیکن اب بھی تو ہو سکتا ہے. اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں شاہد رند صاحب؟ علی دیکھیں, جاوید اقبال صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے کوٹ کیا ہے جہانگیر ترین اور جنرل باجوہ کی ملاقات کو, اور وہ بتا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین نے انہیں بتایا. تو اب میں اس کی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا. لیکن اوور آل جو جاوید صاحب نے گفتگو کی, اس ایک سارا جو سینیریو بنایا, اس سارے سینیریو میں یا جو مجاہد صاحب نے ابتدا میں بات کی, ہم سب کو یہ پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی جو ہے نا ہولی الائنس نہیں ہے, اور کوئی بہت جو ہے نا لو برڈز نہیں ہے, بہت ان کا کوئی ہنی مون پیریڈ. ایک پوائنٹ پہ یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے, وہ پوائنٹ تھا سابق وزیر اعظم کو نکالنا. اس ایک پوائنٹ کے علاوہ نہ تو مولانا فضل الرحمان, نہ زرداری صاحب, نہ نواز شریف صاحب, نہ اختر مینگل صاحب, نہ ANP, ان کا کسی کا کوئی ایک پوائنٹ بھی اس ایک پوائنٹ کے علاوہ اگر متفق ہے تو وہ مجھے بتا دیں. تو یہ سارے تو اکٹھے صرف ایک ہی چیز کے لیے ہوئے تھے, دس از دا اوپن سیکرٹ. اور اس کے بعد 1 سال ان کا پورا ہو گیا, اگلا الیکشن لازمی سی بات ہے سب نے اپنے اپنے ورکر کو ایکٹیویٹ کر کے لڑنا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ, جس کو کہتے ہیں وہ لفظوں کی گولہ باری ہوتی رہتی ہے. بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے, اس سے آپ ایگری اور ڈس ایگری کر سکتے ہیں, مجھے یہ ابھی بھی جو سیٹنگ ہے یہ مجھے نورا کشتی لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس آل سیٹ, اور اب اگلے ہفتے سے جو ہے نا, یا آج کے بعد سے, جیسے آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو گفتگو ہم یہ کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اختلافات, مولانا کے KPK میں دیگر اتحادیوں سے اختلافات, تو اگلے ہفتے کی جو اسٹوری ہوگی وہ یہی اختلافات ہوں گے. جو دوسرا کوئی معاملہ ہے وہ ویسے ہی irrelevant ہو جائے گا. جب وہ irrelevant ہو جائے گا, ڈیبیٹ نہیں ہوگا, تو اس کا امپیکٹ آئے گا, مجھے ایسا لگتا ہے. ٹھیک, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپس میں جو اختلافات ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ ایک شو ہے جو دکھایا جا رہا ہے, ایک سیٹ شو ہے؟ دیکھیں, کچھ چیزیں ہیں جہاں ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. میری معلومات کے مطابق معاملات جہاں سے بگڑے تھے. اچھا چلیں, آپ کی معلومات پر میں آتا ہوں. شاہد رند صاحب, آپ کی معلومات پر آتا ہوں. آپ کی معلومات کے مطابق اگر اس سال انتخابات ہوں گے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, مجاہد صاحب نے کہا نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے, آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, مجاہد صاحب مجھ سے بہت سینئر ہیں, میں ان کی بات کو نگیٹ نہیں کر سکتا, لیکن ایک چیز میرے سامنے واضح ہے اور میں یہ بہت کھلے لفظوں میں کہنے کو تیار ہوں کہ آپ کے پاس ایز پر کانسٹیٹیوشن اگر 12 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو یو ہیو دا 60 ڈیز, اگر 12 سے ایک دن بھی پہلے ڈیزالو ہوتی ہے یو ہیو 90 ڈیز. اس کے بعد جو معاملہ ہے, جو بات کی جاتی ہے کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بڑھایا جائے یا فلاں کیا جائے اور یوں کیا جائے, اس کے لیے میرا خیال ہے پارلیمنٹ سے ایک لیجسلیشن کی ضرورت ہوگی, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتی, جو بظاہر ابھی تک نہیں کر رہی, تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا. تو اس کے بعد انتخابات کو طول دینے کا جو معاملہ ہے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ نہیں ہے, وہ پھر سیدھی سی بات ہے انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپ ہے, اور اس صورت میں پھر نہ آپ کے پاس بنیادی انسانی حقوق رہتے ہیں, نہ عدالتیں رہتی ہیں. ابھی ہیں بنیادی انسانی حقوق, ابھی ہیں, اور کانسٹیٹیوشن ابھی قائم ہے. نہیں, کون سا کانسٹیٹیوشن؟ آپ کو اگر لگتا ہے کہ قائم نہیں ہے تو آپ مجھے اس کی دلیل دے دیں, میں آپ سے آرگیو کروں. سر, میں 2 دلیلیں دیتا ہوں کہ اس پاکستان میں جو پچھلے 1 سال سے کانسٹیٹیوشن کا حشر کیا گیا ہے اور جو ٹرسٹ عوام کا اس کانسٹیٹیوشن سے اترا ہے, صرف 2 باتیں. جب حکومت ختم ہوتی ہے تو جو قاسم سوری کی رولنگ ہے اس کے اوپر کانسٹیٹیوشن کے بعد کیا ہوا, چیف جسٹس نے اسے ختم کر کے اپنی رولنگ دے دی.
پھر اس کے بعد 90 ڈیز پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی کا الیکشن تھا. اس کا جو آپ نے حشر کیا 21 ارب کے نام پہ اور سیکیورٹی کے نام پہ, یہ تو طاقتور کا غلام ہے کانسٹیٹیوشن, خواہشات کا غلام ہے ان لوگوں کا جو اقتدار میں بیٹھے ہیں. اگر ان کو سرو کر رہا ہے تو کانسٹیٹیوشن بہت سپریم ہے, اگر ان کو سرو نہیں کر رہا تو پھر کون سا کانسٹیٹیوشن اور کون سے شاہد رین صاحب ذرا کوئکلی اس پہ رسپونڈ کیجئے, پھر میں نے بریک لینی ہے اور پھر میں مجاہد صاحب سے ذرا نہیں, پھر آپ ذرا بریک لے لیں تو میں بریک کے بعد جاوید صاحب کو تفصیلی جواب. چلے میں بریک کے بعد پہلے ذرا مجاہد صاحب کی طرف آؤں گا, پھر اس کے بعد آپ ذرا اس پر تفصیلی جواب دیجیے گا. جی بریک لیتے ہیں, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مجاہد بریلوی صاحب, آپ نے جاوید اقبال صاحب کو بھی سنا اور شاہد رند کی بھی بات سنی. یہ جو 90 روز اگر اپنی مقررہ تاریخ پر ہوتے ہیں تو پھر وہ 90 روز ایک دن پہلے بھی ہو جائیں, نہیں سوری, اگر مقررہ تاریخ پر ہو جائیں, شاہد رند نے کہا تو وہ 60 روز میں. جی شاہد رند صاحب. بالکل, اگر 12 اگست کو اسمبلی ڈیزالو اپنے ٹائم پہ ختم ہوئی تو 60 روز, اگر اس سے ایک دن پہلے ڈیزالو ہوئی تو پھر 90 روز. 90 روز. شاہد رند صاحب آپ پلیز اپنی بات مکمل کر لیں. سر جاوید اقبال صاحب نے جو کانسٹیٹیوشن کی بات کی, کانسٹیٹیوشن بالکل انہوں نے بہت اچھی بات کی, انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کی بات کی, لیکن بیسکلی انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی اور 2 واقعات یاد دلائے. پرابلم یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ڈیفینڈ کس نے کرنا تھا؟ جوڈیشری اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے بیسکلی. اور میرے سامنے جو چیزیں ہیں, دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان علی ممتاز, شاہد رند, جاوید اقبال, مجاہد بریلوی سب کے لیے ایکول ہے, کسی کے لیے الگ الگ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اسی طرح چاروں صوبائی اکائیوں گلگت بلتستان میں جو بھی اس کے حقوق ہیں تو اس کے لیے بھی کانسٹیٹیوشن ایکول ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جب CCPO پنجاب کے ٹرانسفر کا کیس تھا, دیٹ واز دا ایڈمنسٹریٹو ایشو, اس پر ایک پروسیڈنگ جب شروع ہوئی سوموٹو کی تو وہاں سے خرابی پیدا ہوئی. پھر اس خرابی کے نتیجے میں اگر حکومتی کی 13 جماعتیں, وہ بھی 13 سیاسی فریقین تھے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اس کو سن لیں, آپ فل کورٹ فارم کر دیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا میرا اختیار ہے, میں نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے اپنا اختیار, تو کیا غلط کہا انہوں نے کہ میرا اختیار نہیں, میرا ان کے اختیار نہیں تھا. میں نے ان کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا, میں توہین عدالت کا نوٹس نہیں بھگت سکتا, مجھے میری بات پوری کرنے دیں. گھبرائے نہیں, دوسرا پوائنٹ یہ ہے, مل بھی جائے تو وہ کہا علی, پرابلم یہ ہے کہ اگر 90 دن کا معاملہ ہے پنجاب کو 14 مئی کا, تو پھر خیبر پختونخوا کے لیے بھی 14 مئی کی ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خیبر پختونخوا کا میٹر جو ہے نا پروونشل ہائی کورٹ کو بھیج رہے ہیں اور پنجاب کا میٹر جو ہے اس پہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں. پولیٹیکل سائیڈ جو ہے, گورنمنٹ کی سائیڈ ہے, وہ یہ سمجھتی ہے, ان کا یہ خدشہ ہے, ان کا یہ ماننا ہے کہ جی جنرل الیکشن سے پہلے اگر پنجاب میں صوبائی الیکشنز ہو جاتے اور اس کے نتائج آ جاتے, جو بھی پارٹی وہاں لیڈ کرتی, XYZ, PMLN, پیپلز پارٹی. میں مجاہد صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. مجاہد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ جی. مجاہد بریلوی صاحب, ابھی جو شاہد رند صاحب نے وقفے پہ جاتے ہوئے بات کہی تھی, پھر واپس آئے تو آپ سے چونکہ کنیکٹیوٹی میں ایشو تھا تو انہوں نے اپنی بات مکمل کی, اور کانسٹیٹیوشن کی جو بات ہو رہی تھی کہ جی اگر نہیں ہوتا ہے الیکشن, یعنی کہ 12 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے تو پھر تو ہوگا 60 روز میں, اگر ایک دن بھی پہلے کر دیا جائے تو پھر ہوگا 90 روز میں, اور پھر آپ کو ایک امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, کوئی بل لانا پڑے گا, قانون سازی کرنی پڑے گی, جس کے مطابق پھر آپ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لا کے اس کو لمبا کر سکتے ہیں, جس پر پیپلز پارٹی پر بھی سوال. ابھی شاہد رند صاحب نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اس کو اپروو نہ کرے, اور اگر نہ اپروو کرے اور پھر بھی ہو جائے تو انکانسٹیٹیوشنل ہوگا, جس پر میں نے یہ کہا کہ جی ابھی کیا کانسٹیٹیوشن موجود ہے, اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. تو اس پر جاوید اقبال صاحب نے, آپ نے سنا ہی کہ وہ حوالہ دیا یہ 90 روز میں انتخابات نہ ہونے کا, تو شاہد رند صاحب نے اس پر رسپونڈ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی وہ معاملہ جب ٹیک اپ ہوا تو وہ جو ڈوگر صاحب کا معاملہ تھا وہاں سے یہ بات چلی, پھر فل کورٹ کی بات آئی, اور پھر اس طرح سے معاملہ آگے بڑھا. تو آپ کی نظر میں جو کچھ بھی ہوا, جیسے بھی ہوا, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کو ٹیک اپ صحیح سے نہیں کیا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا, 3-4 یا 3-2 کے فیصلے کے مطابق ہم بحث میں پڑ گئے, تو کیا آئین ہے, موجود ہے, کیا آئین پامال نہیں ہوا؟ علی ذرا ایک میں ہٹ کے بات کروں, ایک آپ بہت بنیادی سے ہم آئینی مشاغیوں ہیں, میں تو خیر کم از کم آئین قانون کا آدمی نہیں ہوں, ہمارے رند صاحب اور یہ کہوں گے ایک بنیادی بات کو انداز کر رہے ہیں, اور مجھے اس بات کا احساس ہے اور اسی لیے بہت گارڈڈ لفظ استعمال کروں گا
کیا اس وقت ملک میں نارمل صورتحال ہے؟ کیا ابھی تک یہ ہمیں پتہ چلا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ جس 9 مئی کی وجہ سے ایک پارٹی کے ہاتھ پر باندھ کے پھینک دیا گیا، جس کا ویو اب آپ ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھتے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم آپ کے لاہور میں کم از کم 3000 کارکن جیلوں میں ہیں، جن میں 67 جو ہیں ان پر اب مقدمے فوجی عدالت میں چلیں گے، اور ان میں 13 خواتین بھی ہیں. 40 دن بعد بھی ابھی تک ان پر کوئی پروف ثابت نہیں ہوا. پولیس بار کے بعد ریمانڈ لیے جا رہی ہے. کے پی میں ہے تقریباً 3000 جن میں سے 66 کے کیس فوجی عدالتوں کو دے دیے گئے ہیں اور 1500 جیلوں میں ہیں. تقریباً 4-5 ہزار کارکن ہمارے تو نظر آتے نہیں ہیں، وہ زیر زمین چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. یہ غیر معمولی صورتحال ہے، اور آپ اس میں سوشل میڈیا پہ یقین نہیں کرتا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر فطری قسم کے آئینی قانونی طریقے سے اول تو الیکشن میں کہتا ہوں یہ کرانے کی ہمت جرت ہی نہیں ہے. یہ تو شاید اپنے گھر والوں کی شادیوں میں آ جائیں، یہ تو شادیوں کی تقریب میں پبلک پلیس پہ یہ لوگ آ کے شکل نہیں دکھا سکتے لوگوں کو. جو آپ کو کیا لوگوں کا بیوقوف ہے، اور موسم نہیں ہے کہ کس طرح انہوں نے مینوپولیٹ کیا. اور مین پولیٹیکل پارٹیز نے میں کہوں گا کہ انہوں نے خود فیس کیا تھا. آج ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر کے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور جس سبب کر رہے ہیں، آپ جو 9 مئی کا واقعہ بتا رہے ہیں، آپ تو لاہور میں بیٹھے، مجھے بتائیے نا کہ 40 دن بعد سوائے اس کے کہ چند کارکن آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ اپنا پروگرام ریکارڈ کراتے ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں ان کا سلطانی گواہ وہ بنا تھا، محمود ان کا FSF کا وہ تھا، ان کے سیکریٹری بنے تھے. باقی دور میں کیا ابھی تک کوئی اپروور بنا ہے 9 مئی کے واقعے کا اس پارٹی کے خلاف اپروور؟ یعنی یہ جو میں اسد عمر کہوں گا یا شامت قریشی کروں گا، تو آپ یہ تمام چیزوں میں ڈال کر وہ ایک پوری سچویشن کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں جو زیر زمین کے اندر کیا غیر فطری صورتحال نہیں؟ کیا 18 سال میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ دیکھیں ہم نے لوگ جیل جانا کوئی بڑی بات اور واقعی نہیں وہ نہیں ہوتا، لیکن جیلوں کے حوالے سے کبھی آپ نے بہنوں بیٹیوں ماؤں کا ذکر سنا تھا؟ یہ تو ہم نے ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں سنا تھا. رن صاحب غالباً طالب علم ہوں گے اس وقت، ولی خان اور بزنجو وغیرہ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا. ان کی فیملی کے ساتھ انہیں رکھا جاتا تھا 12 سال اندر. تو اس صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں جی ہاں ان قانون کدھر ہے؟ سپریم کورٹ کدھر ہے؟ ہائی کورٹ ہیں؟ کس نے اس کو نوٹس لیا کہ کوٹھیوں میں بیچاری ہماری 13 جو ہے خواتینوں کو رکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی بڑا ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. یہ سو کالڈ جو آپ کی ہیومن رائٹ کمیشن اور وومن کمیشن جتنے ہیں، کیا انہوں نے جا کے کرا؟ جناب مجھے ایک 12 فٹ کی کوڑ، پرویز رائی کا بیان آپ نے نہیں سنا؟ اس آدمی کو میں نہیں کہہ رہا 73 سال کا 75 سال کا زمین پہ سلایا ہوا ہے، کہتا ہے پنکھا چلتا ہے نہیں چلتا ہے. آپ کیجیے مجھ جیسے آدمی کو، آپ مجھے بٹھا دیں، پنکھا بند کر دیں، لائٹ بند کر دیں، AC بند کر دیں، میں طوطے کی طرح لکھوں گا اس وقت. آپ جو کہیں گے کہ جی میں اپنی ولدیت تک بدل دوں گا. اس صورتحال میں ہم باتیں کر رہے ہیں جی یہ آئین اور بلاول نے یہ کر دیا اور انہوں نے یہ کرا. آپ یہ نہیں بھول رہے کہ جب الیکشن کا پینڈورا باکس کھلے گا، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس جو ہے جو اس سے جو طوفان اٹھے گا وہ چائے کی پیالی کا نہیں ہوگا. یہ معمولی چیز نہیں ہوئی ہے. جو آپ نے میں نے کہا نا کہ 40 دن بعد بھی ثابت نہیں ہو سکا، اور لوگوں کو آپ لا کے فلم چلا رہے ہیں ان کی کہ ہم نے اس کے کہنے پہ یہ کیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا. بیٹھ کر وہ زمانہ نہیں ہے 2070 ہے نہ 2000 ہے، 2024 ہے علی ممتاز صاحب، اور ہمارے دوستوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بالکل. مجاہد صاحب ایک بریک ہم لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جاوید اقبال صاحب، مجاہد صاحب نے اپنے تجربے کی بنیاد پر جو بات کی، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ابھی تو الیکشن ذرا ایک دفعہ اناؤنس ہو لیں دیں پھر اس کے بعد دیکھیں؟ یعنی کہ اگر جو ایک سوچ یا رائے ہے کہ PTI کنٹیسٹ ہی نہیں کرے گی، اور اگر کرے گی بھی تو اس کے کینڈیڈیٹس کو صحیح سے اپنی کیمپین نہیں چلانے دیا جائے گا، اور 100 طرح کے مسائل کھڑے کیے جائیں گے. کئی تو ایسے نئے کینڈیڈیٹس ہوں گے جن کو ٹکٹس دی جائیں گی، ان کو ٹکٹس تو مل جائیں گی پر پتہ چلے گا کینڈیڈیٹ ہی غائب ہو گیا، پتہ نہیں کدھر گیا. دیکھو علی، جو گفتگو ہوئی ہے نا وہ استادوں کی گفتگو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مجاہد صاحب نے بات کی ہے اتنی خوبصورت عکاسی ہے آج کے دور کی اور آنے والے وقت کی. میرا خیال ہے اس سے بہتر عکاسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو PTI کا ووٹر ہے نا وہ خاموش ہے، وہ بیٹھ گیا ہے. میں KPK میں پھر کر آیا ہوں، میں عام آدمی کو ملتا ہوں، ووٹ بینک اس کا ٹوٹا نہیں ہے، بڑا ہے.
وہ خاموش ہو گیا ہے. جس کی طرف مجاہد بریلوی صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ وقت کا انتظار کر رہا ہے, اس لیے کہ ایک طرف تلوار ہے, ڈنڈا ہے, فیملی ہے, کاروبار ہے, دوسری طرف ان کی لائلٹی ہے نظریے کی. ہم وہ وقت بھول گئے یہ بات کہ 2023 ہے, یہ نظریہ ہے, سوچ ہے. میں نے جو بات کی تھی نا کہ یہ منجن بیچنے کا دور نہیں ہے. اب اس قوم کو 28 کروڑ قوم کو ایک ایک بات سمجھ آتی ہے کہ مراد راز کیوں پریس کانفرنس کر کے آزاد پھر رہا ہے اور ٹاک شوز کر رہا ہے, اور دوسری طرف اکرم عثمان اس کے اوپر ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہی. اس قوم کو ایک ایک بات سمجھ آ رہی ہے. سمجھ جن کو نہیں آ رہی ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وقت کا دھارا اب وہ نہیں ہے کہ آپ 80 اور 90 کی فرق پڑتا ہے. فرق پڑے گا. پچھلے ایک سال سے آپ کہہ رہے ہیں فلائنگ ایکسپوز ہو گیا, فلائنگ ایکسپوز ہو گیا, فلائنگ ایکسپوز ہو گیا, کیا فرق پڑے گا. یہ جو اتنی بڑی تبدیلی ہے نا, اس تبدیلی کو کچھ ٹائم دیں آپ. اس لیے دیں کہ یہ 30-40 سال کا گند ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس کو آپ کہیں کہ سال 2 سال میں آپ صاف کر دیں گے, ایسے نہیں صاف ہوگا. اچھا, جو ابھی شاید ان سب کانسٹیٹیوشن کی اور بات جو الیکشن کی بات ہو رہی تھی, میں اس پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس میں مجاہد بریلوی صاحب کی بات کو اس طرح کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا کہ اس کا تعلق بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, الیکشن کا بھی. اگر آج جو انہوں نے سو کالڈ تحریک عدم استحکام پارٹی بنائی ہے, جو فلائنگ برڈز کی پارٹی ہے, میری جو پولیٹیکل سینس کہتی ہے ان کا گراؤنڈ لیول پہ ایون جے کے ٹی کا کوئی حال نہیں ہے. میں اس علاقے کے لوگوں کو جانتا ہوں, جے کے ٹی کا بھی کوئی حال نہیں ہے. آج اس نظریے پہ چلے گی, نہ اس پارٹی کی گراس روٹ پہ کچھ ہے, نہ نظریہ ہے, نہ پارٹی ہے, نہ کوئی لیڈرشپ ہے, نہ ووٹ بینک ہے. آپ سمجھتے ہیں صرف پیسے سے ووٹ خرید لیں گے, ایسا اب نہیں ہوگا. اور الیکشن اس چیز کے ساتھ منسلک ہے کہ پی ٹی آئی کتنی کاٹو سائز ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے آج کے وقت میں شاید یہ لیڈرز تو چلے گئے, اسے پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑا, نہ اس کے نظریے کو, نہ اس کے ووٹر کو. اس لیے الیکشن اتنا آسان نہیں آنے والے. ٹھیک, شاید رین صاحب کوئی آپ کی نظر میں فرق پڑا ہے پی ٹی آئی پر یا پی ٹی آئی کے ووٹر پر؟ کیونکہ کچھ نام ہیں جو پارٹی سے علیحدہ ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی بے شمار ایسے ہیں. ایک تو شروع میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ برگر ہیں, ممی ڈیڈی ہیں, وہ غلط ثابت ہو گیا. پھر یہ جب شروع میں لوگوں نے ایک ایک کر کے آ کے پریس کانفرنسز کرنا شروع کیں, کبھی لاہور پریس کلب میں, کبھی اسلام آباد پریس کلب میں, تو کہا گیا جی دیکھیں ان سے تو جیل میں 2 دن کی سختی نہیں برداشت ہوئی. اب وہ فیز گزر گیا اور ابھی بھی بے شمار ایسے ہیں جو جیلوں میں ہیں اور ان کو منانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ نہیں مان رہے ہیں. تو اب وہ جو امپریشن تھا کہ جن سے سختیاں برداشت نہیں ہوئی, بڑے نازک تھے, وہ بھی ختم ہو گیا. علی, مجاہد صاحب نے جو پہلے بات کی کہ 9 مئی کا واقعہ کیسے ہوا یہ ابھی تک ڈیفائنڈ نہیں ہے, اور 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے سائیڈ آن کیا گیا ہے, ایسے لگا جیسے اچانک 7-8 مئی کو کچھ ہوا اور 9 مئی کے واقعات پیش آ گئے. ویسے بائی دا وے قطع کلامی لیے معذرت, اب بات مکمل کیجیے گا. اب بات مکمل کیجیے گا. آپ نے 8 مئی کہا, تو میری آپ سے 8 مئی کو بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کل 9 مئی کو گرفتار ہو رہے ہیں, وہ ہو بھی گئے تھے. تو آخر میں ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس ہفتے میں بھی گرفتاری ممکن ہے. وہ میں نے آپ کو اپنی خبر دی تھی, میری اس میں کوئی خواہش شامل نہیں تھی. اگر آپ ایسا کوئی تاثر دے رہے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو. میرے پاس خبر تھی کہ میں نے تو خبر ہی کا کہا, اور آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ خبر اس اگلے ہفتے کی بھی دے دیں. نہیں, اس اگلے ہفتے کی فی الحال میرے پاس خبر موجود نہیں ہے. لیکن جو مجاہد صاحب نے بات کی, میرا خیال ہے گزشتہ 13 مہینے سے سابق وزیر اعظم نے ایک جو مومنٹم سیٹ کیا تھا, اس کی آڈیوز اور ویڈیوز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی صورت میں موجود ہیں, جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے. اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ اچانک ہو گیا, کیسے ہو گیا, یہ بھی جسے کہتے ہیں نا پھر سورج یا چاند کو انگلی سے چھپانے کی کوشش ہے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اس وقت سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو بات انہوں نے کی کہ اس وقت یہ صورتحال ہے, فلانی صورتحال ہے, مجھے صرف 2 باتیں آپ بتائیں کہ جو سچویشن پی ٹی آئی آج فیس کر رہی ہے اس کا ذمہ دار سب سے پہلے اس کا اپنا لیڈر نہیں ہے. 13 مہینوں سے اگر وہ اپنے غلط سیاسی فیصلوں اور غلط بیانیوں کے نتیجے میں آج اس مقام پہ جہاں پر بھی ان کی جماعت ہے, اس کی ذمہ داری آپ کسی اور پر عائد نہیں کر سکتے. ایک عدم اعتماد آئی تھی, وہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن کی صورت میں قومی اسمبلی میں بیٹھتے,
پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کرتے. سب کو چھوڑ دیں, سپریم کورٹ کے احکامات پر یا ہدایت پر جو مذاکرات شروع ہوئے تھے, کیا فواد چودھری نے آپ کو, خواجہ سعد رفیق نے ہمیں نہیں بتایا کہ جی ہم الیکشن ڈیٹ پر فکس ہو چکے تھے؟ کس نے ڈیریل کیا ان مذاکرات کو؟ کس نے کہا کہ آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں علی, حقائق اپنی جگہ پہ رکھ کے بات کریں. 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے پیچھے ایک نیریٹو ہے 13 مہینے کا. آپ شروع ہوتے ہیں امریکی سازش کے بیانیے سے, اس کے بعد آپ جو ہے نا میر جعفر میر صادق کا نیریٹو دیتے ہیں. اس کے بعد بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی سابق وزیر اعظم نے ان باتوں کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ جی وہ احتجاج کرنے جی ایچ کیو نہ جاتے تو کہاں جاتے. یہ ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں. خدا کے لیے مطلب یہ تاثر نہ دیں کہ 9 مئی کا واقعہ سڈنلی ہو گیا اور اس کو معاف کر دیا جائے. اور دوسرا ایک پوائنٹ میر غوث بخش بزنجو اور خان ولی خان کا مجاہد صاحب نے حوالہ دیا. میں نے تو انہیں نہیں دیکھا, مجاہد صاحب نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. وہ سیاسی رہنما یا اکابرین سیاسی کارکنوں اور عورتوں کے پیچھے نہیں چھپے. انہوں نے مردانہ وار ساری چیزوں کا مقابلہ کیا, گرفتاریاں دی, سزائیں بھگتیں. خدا کے لیے مطلب تاریخ کو تاریخ کے ساتھ. مجاہد صاحب, پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے کوئکلی آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. پہلے تو محمد علی دین صاحب, شاہد دین صاحب, مجھے اچھا ہے ان کی وجہ سے میں تھوڑی تاریخ جان رہا ہوں, مجھے حقائق پتہ چل رہے ہیں, ورنہ میں تو ابھی تک اپنے کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں. حقائق کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. حقائق یہ ہے کہ کیا آپ کے ٹیلی ویژن کے اندر 2 بندے نہیں داخل ہو سکتے؟ یہ پوری آسمان کھا گیا تھا. یہ جو آئی جی اور اس کی پولیس کو پوچھیں نقوی کی فوج کہاں گئی تھی. لوگ سوال کر رہے ہیں. یہ لوگ آپ نے کھلا چھوڑ دیا تمام جگہوں کو جہاں پہ. سر 13 مہینے کا نیریٹو بھی مجاہد صاحب ہمارے سامنے ہے. اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ جناب فائرنگ ہوتی اور یہ ہوتا. اس طرح کی کہانیاں نہ بنائیں. ہمارے یہ جنا کوٹ ہے نا, اس کے آگے رکشا کا بندہ پرندہ پر نہیں مار سکتا. آپ اس وقت حقائق, کیونکہ دوسرے آپ نے بند کیا ہوا ہے نا دوسروں کو حقائق کرنے سے. جیلوں آپ کانوں پہ گن پوائنٹ پر جو ہے لوگوں سے آپ جو ہے اعتراف نامے اور معافی نامے لکھوا رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی آڈیو ویڈیو کیا ہوتی ہے. یہ تو گھر بیٹھ کے کتنی بنتی ہیں, کہاں بنتی ہیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے. اور ہمیں 9 مئی کا بھی پورا پتا ہے. وہ جعلی ہے نہیں ہے, نہیں سب پتا ہے. آپ ہو سکتا ہے آپ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, کوئٹہ میں نہیں بیٹھے ہیں, حقائق آپ کو بھی پتا ہوتے. ٹھیک, مجاہد صاحب پروگرام کو مجھے کلوز کرنا ہے, رننگ شارٹ آف ٹائم, ادروائز وی کوڈ ہیو کنٹینیوڈ ود ڈسکشن. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. شاہد رین صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ. جاوید اقبال صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.